بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد تے اون کہتی دا بہوں ارمانے، بغداد تے اون کہتی دا بہوں ارمانے، جدی لاش تو زنجیر لائے ہن لخاراں۔ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ عجیب و غریب ایک مظلوم ہستی ہے جس کو ہارون الرشید نے قید میں رکھا۔ مولا کا کوئی جرم نہیں تھا، کوئی خطا نہیں تھی، بے جرم و خطا یہ آل رسول کا فرزند جو ہے 14 سال تک ہارون الرشید کی قید میں رکھا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ یہ آل رسول سے تھے اور آل رسول کے محبت کو خالق نے انسانیت کے اوپر واجب کیا ہے، اور رسول خدا نے بڑا کلیئر فرمایا تھا کہ خلفاء میری نسل سے ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے، پھر فرمایا کہ 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ تو برابر حدیث جو ہیں اس بات پہ دلالت کرتی تھیں کہ دین حق کے جو وارث ہیں وہ آل رسول ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک ہیونلی پروگرام کو چلانے کے لیے دنیا کے آدمی جو تھے وہ کسی لحاظ سے وہ موافق نہیں تھے، وہ اس لیے اس کے اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ دنیا دار جو لوگ تھے وہ خالق کے نظام کو خالق کے مطابق نہیں چلا سکتے تھے، اس کو چلانے کے لیے آل رسول تھے۔ اور قرآن نے بار بار کہا ہے اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو۔ تو کون سے لوگ تھے جو جاننے والے تھے؟ تو یہ خود آل رسول نے بار بار بھی کہا۔ اب ہارون الرشید اور یہ مامون اور یہ جو بنو امیہ ہو یا بنو عباس کے خلفاء ہوں، ظالم تھے، مخلوق خدا کو ان کے جبر کرتے تھے اور ایک ظالمانہ بادشاہوں کی زندگی گزارتے تھے، لیکن خود کو خلیفہ کہلاتے تھے۔ اب انہیں پتہ تھا کہ ہمارا ظلم و جبر جو ہے اگر عوام و ناس کو پتہ چلے کہ آل رسول اس کے وہ وارث ہیں اور آل رسول کی حقیقت کا ان کو پتہ چل جائے تو پھر ہماری بادشاہت تو ختم ہو جائے گی۔ یہ کلیئر تھا کہ جب بنی عباس نے بنو امیہ کو شکست دی ہے تو اس شکست کے پیچھے یہ کلیئر بات تھی کہ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ آل رسول ہیں جو دین کے حقیقی وارث ہیں اور دین کا نظام وہ چلا سکتے ہیں۔ ایکچولی انہوں نے دنیا کا نظام چلایا، دین کا نظام جو ہے وہ آل رسول کو اللہ تعالیٰ نے وہ ودیت کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ ان کو قید کر لیا۔ مولا جو ہے وہ 14 سال تک اس کی قید میں رہے، اور مولا جو تھے وہ شدید تکالیف اور مصائب، مطلب وہ ایسا قید خانہ تھا کہ جس میں مولا وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اس میں ان کی کمر جھک گئی، اور 14 سال تک جو ہے وہ برابر ہارون الرشید کی قید میں وہ رہے، اور وہ مطمئن اور خوش تھا کہ اس نے آل رسول کا ایک فرزند جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے۔ دس از ویری ٹریجک ہسٹری، دس از ویری ویری ٹریجک کہ وہ لوگ جن کو خدا نے وہ انعام یافتہ کہا تھا ان لوگوں کو قید کر لیا گیا، ان لوگوں کو ہر جگہ قتل کیا گیا، ان لوگوں کو کہیں عالم اسلام میں ان کو پروٹیکشن نہیں تھی، اینڈ دے ہیڈ ٹو مائیگریٹ ٹو انڈیا۔ تو پھر بھی ہارون کو یہ وارے میں نہیں آیا کہ ابھی یہ جو قیدی ہے وہ قید میں ہے، اتنی ٹربل میں ہے، تو اس کے باوجود اس نے کہا کہ اس کو ختم ہی کرنا چاہیے۔ پھر مولا کو انگوروں میں زہر ملا کر دے دی گئی۔ جب مولا اٹھ کے چلے تو کہنے لگا جناب کہاں چلے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا جہاں تو نے بیچا ہے۔ تو اس طرح مولا جو تھے وہ زہر ملتا ہے، واپس آتے ہیں تو وہ جیلر کو بولتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دو تاکہ میں دیکھ لوں کہ خدا کا جو ہے آسمان کیسا ہے، کیسے سورج چمکتا ہے، کیسے پنچھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تجھے کوئی مجھ سے شکایت تو نہیں؟ تو جیلر جو ہے وہ بڑا آپ دیدہ ہو کے جواب دیتا ہے مولا آپ نے کبھی مجھ سے نہ پوچھا، نہ کبھی کچھ کہا، نہ کبھی مجھے کوئی تکلیف دی ہے، تو مجھے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو مولا جو ہے فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اس میں یوں تھا کہ مولا جو ہے وہ اب زہر مل جاتا ہے اور وہ اس جہاں سے وہ ان کی روح پرواز کرتی ہے۔ یہاں میں آپ سے جو بات
شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ ہے کہ آل رسول کے جو نوکر ہیں، جو کلندر ہیں، ولی ہے، غوث ہیں، ابدال ہیں، جو ہے وہ صرف انہی کی وہ آپ کہہ لو کہ پیروی سے ہے، ورنہ لوگوں نے تو گدھے دبائے، زمین کے اندر گدھا دفن کیا اور اس کی پوجا کی اور اس کے مزار بنائے اور لوگوں نے انجوائے کیا۔ یہ ہماری قوم تو وہ ہے، گدھوں کے بھی مزار بنا دیتی ہیں، مگر حقیقی جو بات ہے وہ آل رسول کے در کی ہے، کیونکہ خالق نے علم لدنی کا وارث ہی ان کو بنایا ہے، ان کے علاوہ کہیں وہ علم نہیں ہے۔ باقی باتیں ہیں دے کین ٹاک ٹاک، تو میں یہاں پہ کلندر درویش اور ان کی بات کرتا ہوں، جو فقیر ہے ان کو ہم نہ سمجھ پائے، تو آل رسول کی بات کچھ اور ہے۔ وی شیل ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔